اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان خوبصورت لمحات کے بارے میں پوچھتے ہیں جو ان کی سعادت مندی کا باعث بنے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دن سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 24 گھنٹوں میں جو اعمال کیا کرتے تھے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو جاننے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت کرتے ہوئے آپ کی ساری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں ملے گا کیا؟ مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو اسی طرح گزاریں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرنے کے ساتھ جڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ اگر آپ نے بطور آئیڈیل کسی کو فالو کرنا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے لیے ایک بہترین رہنما ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کی جانب۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ جانتے ہیں چند آداب ہوتے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے پہلا ادب یہ ہے کہ گھر میں اجازت لینے کے بغیر کبھی داخل نہ ہوا جائے، اور دوسرا ادب کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنی ہے اور دوسرا سلام کہنا ہے۔ یہ ادب ہے کسی کے گھر میں داخل ہونے کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں چونکہ ہم داخل ہونے لگے ہیں تو لہذا ہم بھی یہی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں رہنے کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھتے کیا ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ چٹائی پر کوئی بھی کمبل نما کوئی چیز نہیں، خالی چٹائی ہے، آپ نے تہبند باندھا ہوا ہے اور آپ کے جسم مبارک پر بھی کوئی چیز نہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایسے چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک پر اس چٹائی کے نشانات ہیں، کیونکہ آپ نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا اور چٹائی کے اوپر بھی کوئی چیز نہیں تھی جو بچھائی گئی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ صورت اور یہ کیفیت دیکھ کر رو پڑے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے ہیں، عمر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو رونے پر مجبور کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ دنیا میں سب سے قیمتی ہیں، دنیا میں سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپ ہیں۔ یہ کیسر و کسریٰ اس وقت کی دو بڑی مضبوط سلطنتیں تھیں،
ایک رومن امپائر یعنی رومی سلطنت اور دوسری پرشین امپائر ایرانی سلطنت، جو اس وقت کی بڑی مضبوط سلطنتیں تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسر و کسریٰ ان کے پاس اتنی آسائشیں ہیں، راحت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا ہے؟ صرف چند جو اور آپ کے جسم پر نشانات، جبکہ آپ سب سے قیمتی ہیں اور وہ کافر ہو کر اتنی آسائشوں میں رہ رہے ہیں، اتنی راحت میں رہ رہے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس چیز نے مجھے رلا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے اے عمر کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو یہ ساری آسائشیں اور راحت کا سامان اس دنیا میں رکھ دیا ہے اور ہمارے لیے کل قیامت کے دن رکھ دیا ہے، آخرت میں یہ چیزیں ہمیں ملیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنسیپٹ دیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہماری منزل یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے آگے جہاں آخرت ہے وہ ہماری منزل ہے، اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ پسند کرتے ہیں اور ہم اس بات پر راضی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے۔ یہ چیز ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخل ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی حالت دیکھی، آپ کی حالت دیکھی، آپ کیسے اپنے گھر میں تھے، نہ اتنی شاہانہ زندگی تھی، ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی شاہانہ زندگی بھی نہیں تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں چند ضروریات کی چیزیں تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند جو تھے، اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے دل کی کیفیت رکھ دی کہ وہ کافر ہو کر اتنی آسائشوں میں رہ رہے ہیں اور ہم تو مسلمان ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس یہ راحتیں اور آسائشیں ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تصور دیا کہ ان کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو رکھ دیا ہے اور ہم کل قیامت کے دن چاہتے ہیں۔ اسی طرح اب دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کیا تھے، کیونکہ آپ نے کسی بھی شخصیت کو فالو کرنا ہے، کسی بھی شخصیت کو بطور آئیڈیل اس کی پیروی کرنی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوصاف کیا ہیں۔ اگر آپ کو اس کے اوصاف ہی معلوم نہ ہوں تو پھر آپ بطور رہنما اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک چھوٹا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام درمیانے قد کے تھے، آپ کا سر اور داڑھی بڑی تھی، بھری ہوئی تھی، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلیاں نرم تھیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی ایسا حریر اور ریشم نہیں چھوا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں خوبصورت اور نرم تھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ سرخی مائل تھا، سفید سرخی مائل تھا، نہ بہت زیادہ سفید تھے اور نہ ہی بہت زیادہ سرخ تھے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے نیچے بال تھے، ٹھیک ہے، سینے کے نیچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہوئے یوں محسوس ہوتے تھے جیسے آپ کسی ڈھلوان سے نیچے اتر رہے ہوں۔ یہ عاجزی اور انکساری کی کیفیت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جھک کر چلا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اکڑ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے آپ اونچی جگہ سے نیچے آ رہے ہوں اور جھک کر چلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور آخر میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت نہ کبھی پہلے دیکھا تھا، نہ کبھی پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خوبصورت دیکھا، اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کسی کو دیکھا تھا۔ اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت تھی۔ اور اسی طرح آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس قدر محبت تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک دیکھی تھی، آپ کی داڑھی میں 14 سفید بال تھے۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس قدر کسی کے ساتھ لگاؤ ہو اور وہ اس کی داڑھی کے بال گن کر بتا دے کہ اتنے داڑھی کے بال آپ کے سفید ہیں یا اتنے سیاہ ہیں۔ یہ اسی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ کسی کو محبت ہو۔ اور اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لے کے آئے اور آپ آ کے لیٹ گئے، آپ نے قیلولہ کیا۔ قیلولہ جانتے ہیں دوپہر کی ایک ذرا سی نیند جو ہوتی ہے اسے قیلولہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے کے آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں، قیلولہ فرما رہے ہیں، اور میری والدہ محترمہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ایک شیشی لے کے آتی ہیں اور وہ شیشی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک اس شیشی میں ڈال رہے ہیں۔ اس قدر محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاگے، اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہیں آپ نے تعجب محسوس کیا کہ میرے پسینے کو یہ ایک شیشی میں بند کر رہی ہیں۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ ہم اس پسینے کو اپنی خوشبو میں مکس کر لیتی ہیں، جب ہم اپنی خوشبو میں مکس کرتی ہیں تو وہ اطیب الطیب، سب سے پاکیزہ خوشبو بن جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک وہ کستوری اور عنبر خوشبو سے بھی زیادہ اس کی خوبصورتی اور خوشبو ہوتی تھی۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہی پہلی بات کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی سے بڑھ کر کوئی نرم چیز نہیں دیکھی، حتیٰ کہ میں نے کوئی ریشم بھی چھوا ہو تو وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی سے بڑھ کر نرم نہیں تھا۔ یہ اوصاف اور یہ چند باتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت سے متعلق تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما دے۔ اس کورس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں میں باور کرائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغربی ممالک سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بطور آئیڈیل ہیں۔ ہمیں اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورتی کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی بھی حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے آپ کے چہرے پر سورج کی چمک پڑ رہی ہو، آپ کے چہرے انور پر سورج کی چمک پڑ رہی ہو، یوں محسوس ہوتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہم نے چند چیزیں پڑھی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخل ہونے کے آداب، پھر ہم نے آپ کی وہ گھر میں رہنے کی حالت کو دیکھا، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو دیکھا۔ اب ہم اس سے آگے سلسلہ شروع کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا محب بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔